بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں۔ سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں ایک دو احکام پڑھیں گے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ صفات جو ذکر کیے گئے ہیں متضادہ ہیں۔ جہر کی ضد ہمس ہے، رفع کی ضد شدت ہے، استعلاء کی ضد استفعال اور اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ تو ہر حرف 4 صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت نے پہلے آغاز کیا ہے صفات لازمہ متضادہ کے ساتھ۔ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہوتی ہیں، دو ایسی صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ اگر ایک صفت پائی جائے گی تو دوسری صفت نہیں پائی جائے گی، اگر دوسری صفت پائی جائے گی تو پہلی صفت نہیں پائی جائے گی۔ اس قسم کی صفات کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ یہ 4 صفات حضرت نے ذکر کی ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حرف ہے، یہ 4 صفات ہیں اور ان کی 4 ہی یہ ضدیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جہر یہ ایک ہو گیا، اس کی ضد ہے ہمس، اور رخو اس کی ضد ہے شدت، یہ 2 ہو گئے۔ استعلاء اس کی ضد ہے استفعال، یہ 3 ہو گئے، اور اطباق اس کی ضد ہے انفتاح۔ 4 یہ ہیں، اور اگر ان کے ازداد کو شمار کیا جائے تو کل 8 ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنی ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف ان دونوں سے ہی خالی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ 4 ہیں تو 4 ضرور پائے جائیں گے۔ ٹوٹل 8 ہے نا، تو 8 میں سے 4 ضرور پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حرف یا تو حروف مجہورہ میں سے ہوگا یا محموسہ میں سے ہوگا، اس میں یا تو صفت جہر پائی جائے گی یا صفت ہمس پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے یا تو اس میں رخ کی صفت پائی جائے گی یا اس میں شدت کی صفت پائی جائے گی، یعنی اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا یا اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یا تو وہ استعلاء مستعلیہ میں سے ہوگا یا پھر مستفعلہ میں سے ہوگا، یعنی اس کے اندر زبان اوپر کو اٹھے گی یا زبان اوپر کو نہیں اٹھے گی۔ اور اسی طریقے سے یا تو وہ حروف مطبقہ میں سے ہوگا یا پھر حروف منفتحہ میں سے ہوگا۔ تو 4 صفاتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی صفات ہیں وہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، وہ اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے 2 صفات ذکر نہیں کی ہیں جو کہ لازمہ متضادہ میں سے ہیں، اور وہ ہے صفت اطلاق اور دوسری ہے صفت اسمات۔ تو چونکہ یہاں پہ باقی صفات ذکر ہو چکی ہیں، تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ جو 2 صفات ہیں، صفت اطلاق اور جو اس کی ضد ہے صفت اسمات، اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ دیکھیں جو اطلاق ہے اس کا معنی ہے کنارہ اور پھسلنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حرف اپنے مخرج یعنی ہونٹ اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور جلدی سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ گویا کہ وہ پھسل کر ادا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حروف مطلقہ۔ جیسے کہ زلفن، اب یہ دیکھیں نا، لام اور فا بہت تیزی کے ساتھ جلدی سے ادا ہوئے ہیں، گویا کہ آپ کی زبان یہاں پہ پھسل چکی ہے، تو اس قسم کے حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کل 6 حروف ہیں، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ ایک ہے فا، را، مین اور میم، نون اور لام اور با، فر من لب۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان میں جو زبان ہے وہ تیزی کے ساتھ اور پھسل کر ادا ہوتی ہے، اس قسم کے حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جو ضد ہے، اس کی ضد ہے اسمات۔ اسمات کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور روکنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مصمتہ یہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف اپنے مخرج میں بہت مضبوطی اور گرانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کی زبان تیزی سے اس حرف کو ادا کر دے یا آپ کی زبان وہاں پر پھسل جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ خیرن، اب اس میں جو خواہ ہے، اب اس میں دیکھیں بہت مضبوطی اور سختی کے ساتھ، گرانی کے ساتھ یہ لفظ ادا ہو رہا ہے، زبان اس کو جلدی کے ساتھ اور پھسل کر ادا نہیں کر رہی۔ تو یہ جو حروف ہیں 6، یہ تو ہو گئے نا حروف مطلقہ۔ اس کے علاوہ جو باقی 23 حروف ہیں، ان 23 کے 23 حروف کو حروف مصمتہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کل 5 صفاتیں ہوں گی، صفات لازمہ متضادہ، جن میں سے جو 4 ہیں اور ان کی ضد 4 وہ حضرت نے ذکر کر دی ہیں۔ 2 صفات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔
اب اس کے بعد وہ صفات بیان کی جائیں گی، صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی جو بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض حروف میں نہیں پائی جاتی، اور ان کی ضد میں کوئی دوسری صفت نہیں ہوتی ہے۔